انسان سچا انسان تب ہو سکتا ہے جب اس انسان کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت نظر ہے۔ انسان تب کامل ایمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ نظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو احکامات بتلائے وہ نظر آئے۔ انسان تب کامل ایمان ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نظر آئے۔ محبت اور عشق رکھنا، پیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ ایک مومن بندے کی علامت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کائنات سے بڑھ کر اپنے والدین، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے مال، اپنے جائیداد، جتنی بھی دنیا کے اندر ضروریات کی ساری چیزیں ہیں، سب سے زیادہ میں محمد کو محبوب نہ بنا لے تو اس وقت تک وہ انسان مومن ہو نہیں سکتا۔ مومن بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے شرط اول یہی ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہی تب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کی ساری چیزیں لٹا کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص کر دے۔ اور یہ جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر موجود تھا، اور یہ اثار اور قربانی جو آپ کے زمانے کے اندر آپ کو ماننے والے تھے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے، آپ کی پیروی کرنے والے تھے، یہ جذبہ ان کے اندر نظر آیا۔ اور یہ وہ جذبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا، عشق رکھنے کا، جس جذبے کو، جس محبت کو دشمنوں نے سراہا ہے۔ دشمنوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ مسلمان مومن بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے رہنما، اپنے لیڈر کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عروہ بن مسعود ثقفی یہ کافر شخص تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ مذاکرات چل رہے تھے، جب آیا وہ مذاکرات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، وہ شخص کافر ہے، سارا منظر دیکھتا ہے، کس طریقے سے وہ صحابہ کرام اور ان کے ماننے والے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کیسے ان کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، یہ سارا منظر وہ کافر شخص دیکھ رہا ہے۔ جب اس کافر نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتلاتا ہے، تم مسلح جد و جہد کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم تصادم کرنا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو، میں حال حوال وہاں دے کر آیا ہوں۔ جو محمد کریم نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جب میں نے ان کے لیڈر کا حال دیکھا اور ان کے ماننے والوں کا حال دیکھا، وہ اللہ کے رسول کی اتباع اتنی حد سے زیادہ کرنے والے ہیں، آپ کی تھوک مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جو ماننے والے اللہ کے رسول کی اتباع اتنی حد تک کرتے ہیں، تھوک بھی یا زمین پر جانے نہیں دیتے، وہ اپنے جسم پر مان لیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا کتنا دفاع کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میرے ساتھیوں بات سنو، عروہ بن مسعود ثقفی یہ کافر ہے، وہ اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ دنیا کو میں نے دیکھا ہے، نجاشی کے دربار کے اندر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، بادشاہوں کے مزاج دیکھے ہیں، وزیروں کے مزاج دیکھے ہیں، مشیروں کے مزاج دیکھے ہیں،
دنیا ساری کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جب میں نے نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا، جب ان کے ماننے والے، جب ان کے عظیم رہنما، کائنات کی عظیم ترین ہستی، وہ جب گفتگو کرتے ہیں یہ ادب احترام کے ساتھ سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر حضور کا تو ادب اتنا بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلمانوں کے اور مومنوں کے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تواسین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ وضو فرماتے ہیں، وضو سے بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، لوگ آپس کے اندر محبت میں جذبے کے اندر آ کے ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اعزاز پانی والا ہمیں حاصل ہو۔ جو ماننے والے اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اتنا جذبہ رکھتے ہیں، تو کہتا ہے کہ سنو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے جو اتنا ادب اور احترام کرنے والے، اطاعت کے اندر ان کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ کان کھول کر اور توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے۔ وہ کافر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نجاشی کے دربار کو میں نے دیکھا، بادشاہوں کے درباروں کو میں نے دیکھا، وزیر مشیر بادشاہوں کی بات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر دیر لگا دیتے ہیں، لیکن حضور کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں، ایک بات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تو فوراً تعمیل ہو جاتی ہے۔ تو حضور کے ماننے والوں کا حال یہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب اور احترام اتنا کرتے ہیں، زمین پر تھوک مبارک، لعاب مبارک گرنے نہیں دیتے، تو ہم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو وہی عروہ بن مسعود ثقفی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ایمان ہے۔ مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عشق اتنا ہے، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف مسلمان بندہ کوئی بات سننے کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم مسلمانوں کے اندر وہ ایمان ختم ہو گیا، مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ محبت نہیں رہی۔ حضور کے ماننے والوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جس بات کا حکم دیتے تھے وہ مانتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی سے ہٹ گئے ہیں، اتباع سے ہٹ گئے، اتباع کو چھوڑ دیے۔ دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر غیرت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہو، قرآن کو جلایا جا رہا ہو، قرآن کی توہین کی جا رہی ہو، مسلمان خاموش رہے، یہ ایمان نہیں ہے، منافقت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر مسلمانوں کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے، مسلمان کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور مسلمان حکمران یہی عوام اور مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں کہ دنیا کو منہ کیا دکھائیں گے، کہ دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہم مضبوط رکھیں گے۔ ایسے تعلقات کو ہم کیا کریں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہو، اور ایسی زندگی کو ہم کیا کریں گے؟ ایسی زندگی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، جس زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا عشق نہ ہو، جس زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، ایسی زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے تو ہم سے جانور بھی بہتر ہے، ایسے تو ہم سے جانور بھی بہتر ہے جو زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی کے اندر کیا فرق رہا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت شرط اول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں ہم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کرتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سوال کو ناگوار سمجھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر وہی شخص سوال دوبارہ دہراتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندہ تو نے کچھ قیامت کے لیے تیار بھی کی ہے؟ قیامت کے لیے آپ نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ شخص جواب دیتا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ، روزہ نماز کے اعتبار سے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، گناہگار شخص ہوں، لیکن دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کا عشق بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اگر آپ کے اندر میری محبت بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا وَلَٰكِنِّي مَا أَحْبَبْتَ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ اس کو بھی میری رفاقت نصیب فرمائیں گے. یعنی اس شخص نے کہا، اللہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے دل کے اندر آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو دن قیامت کے تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، جب سب لوگوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے دن قیامت کے جنت میں میرا وہ ساتھی ہوگا. فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر ایسی خوشی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات جو ہم نے سنی، یہ بہت ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث اطمینان ثابت ہوئی. یعنی انسان کی خوشی کا معیار جو ہے محبت رسول ہے. انسان کی بہترین زندگی کا معیار عشق رسول ہے. اگر عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، انسان چاہے جتنی باتیں کرے، کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، صدقات دے، خیراتیں دے، سب کچھ اپنی جان لٹا دے، لیکن اللہ کے رسول کی اگر محبت نہیں ہے تو اس صدقات کا، ان زکوٰۃ کا، ان قربانیوں کا ٹکے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ نساء کے اندر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اتباع کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا، زندگی گزارنا، تو فرمایا دن قیامت کی وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا. وہ اللہ کے نبی کون؟ انعام اللہ، اللہ نے جن پر انعام فرمایا ہے، اللہ نے جن پر رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اللہ نے جن کے اوپر برکتوں کا نزول فرمایا ہے. فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کو صالحین میں شامل کرے گا. آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اگر عمدہ لوگ دیکھنے ہیں، دنیا کے اندر بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، دنیا کے اندر معیاری زندگی بن جائے، کامیاب زندگی بن جائے، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جس طرح یہ عمدہ لوگ اللہ نے جن پر انعام فرمایا، یہ بہترین لوگوں کا جس کو اللہ نے انتخاب فرمایا، ان کی تابعداری کرو، ان کی اطاعت کرو، تمہاری زندگی بھی آسان، آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہر مومن کی شان ہے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت رچی اور بسی ہونی چاہیے. وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے. آج ہم سب لوگ یہی بات کہتے ہیں، برادری ناراض ہو جائے گی. ایک طرف اللہ کے رسول کا پیغام ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرف بھائی سامنے آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، برادری آ جاتی ہے، کنبہ قبیلہ آ جاتا ہے. تو ہم اپنی مصلحت سے یہ کام لیتے ہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے برادری کی مان لینی چاہیے. لیکن ایمان کی شرط یہ ہے، برادری ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، کنبہ قبیلہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے، اپنے بیگانے ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے ایمان اور معیار کا ثبوت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو تسلیم کریں اور اپنی زندگی گزاریں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں تو اسے لے لو. فَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے اللہ کے نبی تمہیں منع کریں روکیں اسے رک جاؤ. یہ محبت رسول ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کے اوپر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں. آج کفار ہمارے اوپر غالب کیوں ہیں اور ان کا غلبہ کیوں ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم لوگ مسلک پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم لوگ فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. ہر بندہ اپنے مسلک کے اندر ہے، مسلک پرستی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، فرقہ پرستی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنے پیر کی بات کو مانتا ہے، اپنے مولوی کی بات کو مانتا ہے، اپنے خان کی، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو ہم کم تسلیم کرتے ہیں. ساری دنیا ٹھکرا دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی قدموں کے جوتے روے لگی ہوئی خاک مبارک کے اوپر، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہم مسلمان مکمل ہوں گے. دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈر آئے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ترقی کی ہیں جنہوں نے، ان کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ انہوں نے قانون کو فالو کیا ہے. جس نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں قانون کی حیثیت میں قرآن دی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس قانون کو چھوڑ دیا، اس قانون کو ہم لوگ فالو نہیں کرتے. آج ہماری زندگی، ہر بندہ پریشان ہے، ہر گھر کے اندر 2-3 بندے ہیں، سب کمانے والے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے. کہاں سے ہے وہ برکت؟ جب برکت کا ٹائم ہوتا ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے ہم آتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس، جو دین کی محفل ہوتی ہے، جو دین کا مرکز ہوتا ہے، ہم نے وہاں جانا ہی گوارا نہیں کیا. جہاں سے یہ انوارات ملتے ہیں، جہاں سے یہ برکات ملتی ہیں، ہم نے ان برکات کو، ان ایسی محافل کو چھوڑ دیا. اور برکتیں اور بے سکونی ہی آئے گی. سکون اور برکتیں تب ہی آئیں گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.